الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو جن بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی نعمت زندگی کی ہے، اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر نعمت زندگی ہی سے انسان مالا مال نہ ہو تو پھر دنیا جہاں کی نعمتوں سے استفادہ اس کے لیے کہاں ممکن ہو پائے۔ اس لیے جن انمول اور بیش قیمت نعمتوں سے اللہ نے انسانوں کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں نہایت ہی اہم اور قابل قدر نعمت زندگی کی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں یہی درخواست کرنی چاہیے کہ عافیت کے ساتھ وہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اس لیے کہ عمر میں برکت ہوگی تو زندگی کی نعمت سے زیادہ فیض اٹھانے کا موقع میسر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے لمبی زندگی پائی ہو اور اچھے اعمال سے اس کی زندگی مزین اور آراستہ بھی رہی۔ دنیا میں جتنا زیادہ رہنے کا موقع ملے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے کا موقع ملے گا، اور جتنی نیکیاں انسان دنیا کے اندر کر لے گا آخرت میں یہی نیکیاں سکوں کے طور پر انسان کے کام آئیں گی۔ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، وہاں تو یہ نیکیاں ہوں گی جن کو اللہ انسان کے لیے وہ حیثیت عطا فرما دیں گے جو دنیا میں دھن دولت کی ہوتی ہے، روپیے پیسوں کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ موت کی تمنا اور آرزو کرنے والے
بنا، کیونکہ موت کی تمنا کرنا نعمت زندگی سے محروم ہونا ہے، اور اللہ کی نعمت سے محروم ہونے کی تمنا کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے سختی کے ساتھ موت کا سوال کرنے سے اور موت کی تمنا کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منع کروا دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، اے انسانوں دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا اور آرزو دل میں مت رکھا کرو کہ خام خواہ کسی سے بھیڑ جاؤ اور جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اس طرح کی آرزو دل میں مت رکھا کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ فاصبروا، اور دین پر ثابت قدم رہا کرو، مضبوطی کے ساتھ جمے رہا کرو۔ لیکن اس کے بعد والے جملے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، ویسے تو دشمنوں سے مدبھیڑ کی تمنا اور آرزو دل کے اندر مت رکھو، لیکن اگر کبھی ان سے دو بدو ہونے کی نوبت آ جائے، کبھی مقابلے کی نوبت آ جائے، کبھی معرکہ گرم ہو جائے، تو پھر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، پھر تو جم جانا ہے، مضبوطی کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر جان کی قربانی کی پیش کرنے کی ضرورت ہوگی تو جان کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ تو ایک طرف تو بے وجہ اور خامخواہ کسی سے بھیڑنے سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف حوصلہ دیا گیا کہ اگر تمہاری جان پر بن پڑے، تمہارے مال پر بن پڑے، تمہاری اولاد پر بن پڑے، تو اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پھر پیٹھ نہیں پھیرنی ہوگی اور موت سے نہیں ڈرنا ہوگا۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کے لیے دشمنوں سے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے دشمنوں سے انسان مقابلے میں آئے گا، اور شہادت کا جام اگر وہ نوش کر لے گا تو وہ جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ تو دونوں باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی کے اندر ذکر فرمائی، اور بنیادی طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ ہر انسان کو نعمت زندگی کی قدر جاننی چاہیے اور اس کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری جان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ جو جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہمیں تو عاریت کے طور پر دیا گیا ہے، جب چاہیں گے اللہ اس جسم کو بے جان کر دیں گے، اور اپنے ہی ہمارے اس جسم کو مٹی کے حوالے کر کے چلے آئیں، چاہے کوئی کتنا ہی تعلق رکھنے والا ہو اور کیسی ہی محبت کرنے والا ہو، لیکن کوئی بے جان جسم کو اپنے پاس نہیں رکھتا، سب مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس جسم کی حفاظت کرنا، جسم کو بیماریوں سے بچانے کی فکر کرنا، یہ ہر شخص کی اور بالخصوص ہر ایمان والے کی دینی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں چیز کا استعمال ہمارے لیے جسمانی اعتبار سے مضر اور نقصان دہ ہوگا، اطباء نے اور ڈاکٹروں نے ہمیں اس کے استعمال سے منع کر رکھا ہے، تو ہماری دینی ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، ورنہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچے گا، اور اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تم نے اپنے جسم کی حفاظت کی فکر کیوں نہیں۔ افسوس ہے کہ آج کے دور میں بہت سی ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے لوگ عادی بنے ہوئے ہیں
جن کے بارے میں واضح طور پر علم ہے کہ ان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے، ان کے جسم کے لیے بھی خطرہ ہے، اور موذی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث و ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے منہ کو شراب ایسی لگی ہوئی ہے کہ اس کے بغیر ان کو چین نہیں ملتا۔ کتنے ایسے ہیں جو مختلف طرح کے نشوں کے عادی بنے ہوئے ہیں، اور گٹکے کا استعمال تو آج کل بالکل عام ہو گیا، جس کی جیب ٹٹولو اس میں گٹکا ملے۔ حالانکہ بڑے بڑے حروف میں گٹکے کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے کہ یہ انسان کو مہلک مرض میں مبتلا کرنے والی چیز ہے، بچھو بھی اس کے اوپر بنا رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں اسی لیے تاکہ انسان عقل سے کام لے اور جسم کو نقصان پہنچانے والی ایسی چیزوں کو استعمال نہ کرے، لیکن ہم اپنے شوق کے سامنے مجبور ہوتے ہیں اور زہر کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو آج دنیا کے اندر عام ہیں۔ یاد رکھیے، صرف نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے، صرف رمضان کے روزے چھوڑنا گناہ نہیں ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کرنا جو انسان کی زندگی کے لیے مضر ہو، جان کے لیے مضر ہو، جسم کے لیے مضر ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اس سلسلے میں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے قیمتی اوقات کے تحفظ کی بھی توفیق باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے پہلے یہی حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بلا وجہ تو کسی سے مت بھیڑو، لیکن اے ایمان والو، اگر کبھی کسی گروہ سے، جماعت سے، مد مقابل سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، فَاثْبُتُوا، تو پھر جم جاؤ، پیٹ مت پھیرو، حوصلہ مت کھاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہو۔ یہ ہے اصل گر اور نسخہ، ورنہ دشمن سے مقابلہ تو دنیا کی ہر قوم کرتی ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بنو، یہاں تک کہ دشمنوں کے مد مقابل تمہاری صفیں اگر موجود ہوں تو تمہیں صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے مالک کو یاد کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ اسی کی مدد سے بیڑا پار ہوگا۔ اگر اس کی نصرت و مدد شامل حال نہیں ہوگی تو تمہارے ظاہری اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور کوئی کامیابی تمہارے ہاتھ نہیں آتا۔ اور اگر اللہ کی نصرت و مدد شامل حال ہو گئی تو ظاہری اسباب و وسائل کے اعتبار سے چاہے تم کمزور ہو، لیکن اللہ اپنی قدرت کے نتیجے میں دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو بھی تمہارے ذریعے سے دھول چٹوا دیں گے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں ظاہر فرماتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں اس طرح کے حالات رونما ہوتے ہیں، اور باری تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ اہل دنیا کو دکھاتے ہیں۔ دنیا کے حالات پر نگاہ رکھنے والے، ماضی قریب میں دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیلات جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس قوم کے سامنے جو ظاہری اسباب و وسائل کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ ہم میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے
کہ ہمارا رشتہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ ہے، ہم اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی مدد و تعاون کے نتیجے میں کامیابی کو اپنے لیے لازم تصور کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر ہدایت دی گئی کہ دشمنوں کے مد مقابل جمو، حوصلہ اور ہمت ہارنے والے مت بنو، جان ہی تو ہے چلی جائے گی اللہ کی رضا کے لیے تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی اسی راستے سے ملے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا اور آپسی اختلافات و تنازعات سے اور آپسی جھگڑوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کے مد مقابل اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر مضبوطی کے ساتھ پوری قوم کو آنا ہوگا اور آپسی بھید بھاؤ کو اور اختلافات کو سماج سے اور معاشرے سے اور قوم سے ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس چیز کو ختم نہ کیا تو ہماری طاقت منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی اور ہم مضبوطی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے بعد دوسری آیت مبارکہ اس مضمون کے متعلق ذکر کرنا یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے جہاں جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اور اللہ کا ذکر ضروری ہے، وہیں آپسی نزاعات و اختلافات سے اپنی زندگی کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا کہنا مانو، مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ دنیا انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ تصور کرے اور آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اپنے لیے لازمی تصور کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اللہ کے حکم سے، ان کی ذات کو مطاع بنایا گیا ہے، یعنی جو قابل اطاعت ہے، واجب اطاعت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہر طرح کی کامیابیوں کے لیے بہترین زینت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو خوش نصیب لوگ میرے طریقے پر، میری سنتوں پر اور میری ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے تو اللہ رب العزت والجلال 4 خصلتوں سے ان کو نوازیں گے۔ پہلی خصلت دشمنوں پر ان کا رعب ہوگا اور ہیبت ہوگا۔ یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ایمان والے کی پیشانی کے اندر اللہ وہ نور پیدا فرماتے ہیں ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ بڑے سے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا ہے اس کے سامنے آتے ہوئے، آنکھ سے آنکھ ملانے کی جرأت و ہمت نہیں ہوتی۔
پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے طریقے پر اگر چلو گے، سنتوں کو اگر اختیار کرو گے، اطاعت و فرمانبرداری کو اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرو گے، تو اللہ رب العزت والجلال اسلام دشمن طاقتوں پر تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے اور تمہاری پیشانی پر وہ نور پیدا کریں گے جس کی وجہ سے دنیا تمہارے سامنے مغروب ہوگی۔ اللہ والوں کو یہ صفت باری تعالی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے طریقے پر اگر عمل کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو راسخ فرما دے۔ دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کس کے دل میں کس کی محبت سما جائے انسان کو بھی اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ خود بخود انسان کا قلب کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کسی کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور کسی کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب کی اداؤں پر جو عمل کرنے والا ہوگا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو راسخ فرما دے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دلوں پر حکومت کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ بنتے ہیں جن کی زندگی پیغمبر علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے مزین اور آراستہ ہوتی ہے۔ تیسرا انعام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ روزی میں برکت ہوگی، سنتوں پر عمل ہو، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری ہو تو کیا انعام ملے گا؟ سعۃ فی الرزق، روزی میں وسعت اور برکت ہوگی۔ انسان صبح و شام روزی ہی حاصل کرنے کے لیے جتن کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ اسی محنت و جد و جہد کے ساتھ اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر بھی عمل کرنے والا بن جائے تو سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا، سنتوں پر عمل کرنا، اور ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے مٹی کو بھی سونا بنا دے۔ جس کام کو شروع کرے ایسی برکت باری تعالیٰ اس میں عطا فرمائیں کہ جو اس کے وہم و گمان اور تصورات سے بھی کہیں زیادہ۔ رازق تو وہ ہیں، دینے والی ذات ان کی ہے، وہ کہاں سے کس کے لیے روزی کا بندوبست کر دیں، انتظام کر دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا۔ ہر شخص پاکیزہ اور برکت والی روزی کو حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ میری سنتوں پر عمل کرو، اللہ وسعت رزق کی دولت سے تمہیں مالا مال فرمائیں گے، آمدنی میں فراخی ہوگی اور وسعت ہوگی اور عافیت کی زندگی گزرے۔ اور چوتھا انعام نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا ثقۃ بالدین، سنتوں پر عمل کرو گے تو دینی تقاضوں پر اللہ ایسی استقامت و مضبوطی تمہیں عطا فرمائیں گے کہ مخالفتوں کا سیلاب بھی تمہارے قدم میں تزلزل اور ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کر پائے، تم ایسا مضبوط ہو جاؤ گے دینی تقاضوں۔ یہ چار انعامات ایسے عظیم الشان ہیں اور رفیع المرتبت ہیں کہ اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ان انعامات کا مستحق بننے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ذات کو اپنے لیے نمونہ تصور کریں اور آپ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند بن جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ان جملوں کے، بشارتوں کے اور انعامات کے بھی انشاءاللہ مستحق بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہی فرمایا گیا
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کام مت کرو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کو دنیا کی نگاہوں سے گرانے کی فکر مت کرو. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت تمہیں عطا فرمایا ہے. تم تو محبت اور پیار کے پیغام کو عام کرنے والے بنو، نفرتوں کا بازار گرم کرنے والے مت بنو. یہ مسلمان کو زیب دینے والی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں پریشانیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا حق مارے، کوئی مسلمان کسی دوسرے پر ظلم کرے، کوئی مسلمان کسی کو ذلیل کرے، کوئی مسلمان کسی کو رسوا کرے، کوئی مسلمان کسی کی تحقیر و توہین کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اعتماد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر. آپ فرما رہے ہیں کہ مومن ہو اور دوسروں کا حق مارنے والا ہو، دوسروں کے لیے ذلت کا سامان کرنے والا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیز ایمان کے ہم آہنگ اور مناسب ہے ہی نہیں. اور فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کی تحقیر اور تذلیل اور توہین کا کام کرنے والا. اللہ رب العزت والجلال بھی یہی فرما رہے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. آپس میں جھگڑے کرنے والے، اختلاف و انتشار کو ہوا دینے والے مت بنو. اگر تم نے آپسی اختلافات کو بڑھاوا دیا تو یاد رکھو ناکام ہو جاؤ گے. تفشل، میدان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، قدم تمہارے اکھڑ جائیں گے، ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی. تذهب ريحكم، تمہارا نہ روب باقی رہے گا، نہ دبدبہ باقی رہے گا، نہ وزن باقی رہے گا، نہ زبان میں کوئی تاثیر باقی رہے گی، نہ تمہارے مطالبات میں کوئی دم رہے گا. اگر تم متحد اور متفق ہو کر دنیا کے اندر نہیں رہو گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگو گے، تو پھر اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاؤ گے، اور جب اللہ کی نگاہ سے گرو گے تو پھر تمہارے اندر وزن باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیے آپسی اختلافات کو جنم دینے والی طاقت شیطان کی ہے، انسان کا کام نہیں ہے. یہ شیطان کا کام ہے جو ہمیں استعمال کرتا ہے اس برے کام کے لیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں سے اچھی گفتگو اور بات چیت کیا کرے، عزت و احترام کے ساتھ لوگوں سے پیش آیا کرے، زبان غلط استعمال نہ کیا کریں، کسی کو گالی نہ دیا کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہا کریں. یقول التی ہی احسن، زبان سے وہ جملے نکالا کریں جو اچھے مانے جاتے ہیں، جو مہذب ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو میرا یہ پیغام سنا دیجئے کہ انہیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے، کسی کی دل آزاری کا سامان نہیں کرنا ہے. دو دوستوں کے درمیان نفرت اور عداوت کے بیج بونے کی کوشش نہیں کرنی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان لوگوں کے درمیان
لڑائی جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ آپس میں لڑانے کا کام کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ وہ ہمیں دوسروں کے خلاف سازش کرنے کے لیے اکساتا ہے، دوسروں کے خلاف ماحول بنانے کے لیے تیار کرتا ہے، طرح طرح کے لالچ دیتا ہے، مختلف طرح کے مفادات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم شیطان کی سجھائی ہوئی چیزوں سے متاثر ہو کر اس کے آلے کار بن جاتے ہیں اور فساد و بگاڑ کو سماج کے اندر عام کرتے ہیں۔ بظاہر ہم فساد و بگاڑ کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے جو طاقت ہے وہ کس کی ہے؟ شیطان کی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں شیطان کا آلے کار بن کر جینا ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی دن سے دشمنی پر کمر بستہ ہے جس دن سے اللہ نے انسان کو وجود بخشا۔ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کا وجود ہوا، ان کی تخلیق عمل میں آئی، ان کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، ابلیس ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسی دن سے آدم و اولاد آدم کے خلاف سازشیں شیطان رچ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ کھیل شیطان کھیلتا ہے، ہم اگر اس کھیل کا حصہ بنے ہیں تو اس کا مطلب ہم شیطان کی جماعت کے فرد ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی جماعت کا فرد بننے سے محفوظ فرمائے۔ باری تعالی ہمیں حزب اللہ میں شامل فرمائے، اللہ کی جماعت میں اللہ ہمارا نام لکھے، اور حزب الشیطان میں ہمارے نام کی شمولیت سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا گیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آپسی اختلافات اور جھگڑوں کے اندر پڑ کر اپنے لیے زمین تنگ کرنے والے مت بنو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ناکام ہو جاؤ گے، جم جاؤ دشمنوں کے سامنے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.